پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ این آر او کو جو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے، حکومتی ایوانوں میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو احکامات سامنے آئے ہیں اور جو فیصلہ کیا گیا ہے جس میں این آر او کو کالعدم قرار دیا گیا، بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی دستور ہے اس کے خلاف اس کو قرار دیا گیا۔ 16 دسمبر 2009 کو سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ایک تاریخی فیصلہ کیا گیا تھا جس میں سپریم کورٹ کے 17 رکنی لارجر بینچ نے متنازع صدارتی فرمان این آر او کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اس فیصلے کے آتے ہی نیب کی ہدایت پر وزارت داخلہ نے این آر او سے فائدہ اٹھانے والے تقریباً 247 افراد کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کرتے ہوئے ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیے تھے۔ گزشتہ رات جو واقعہ ہوا تھا کہ اطلاعات آئی تھیں کہ جو وزیر دفاع ہیں چودھری احمد مختار ان کو روکا گیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ چین کے سرکاری دورے پر جانے والے تھے لہٰذا انہیں روک دیا گیا، لیکن بعد میں نیب نے ان سے معافی مانگی اور نیب کی جانب سے یہ اطلاع سامنے آئی، حکومت کو بتایا گیا کہ ان کا نام غلطی سے این آر او لسٹ میں اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ این آر او پر تو بات ہو ہی رہی ہے کہ این آر او سے فائدہ لینے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی اب ہونے جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام اس بات کے بھی انتظار میں ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے گزشتہ حکومت میں سابق صدر پرویز مشرف کی حکومت میں اپنے قرضے معاف کرائے، اپنے مقدمات ختم کروائے، کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی، یا اس کے علاوہ جو پچھلی حکومتوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے انہوں نے قرضے معاف کروائے، اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کی، لوٹ مار کی، کیا ان کا بھی احتساب ہوگا؟ اسی صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ میں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر سینئر تجزیہ کار اور ملکی امور کے ماہر جناب نذیر ناجی نے۔ بہت بہت شکریہ نذیر ناجی صاحب، آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ این آر او سے فائدہ اٹھانے والوں کی تو بات ہو ہی رہی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھول رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے پچھلے ادوار میں فوائد اٹھائے اور ان کے خلاف کارروائی نہ ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انہیں بھول رہے ہیں ناجی صاحب؟ جی جاوید صاحب، اصولی طور پہ اگر دیکھیں تو وہ بڑے مجرم ہیں، کیونکہ یہ جو لوگ اس میں پھنسے ہوئے مقدمات میں جن میں این آر او تھا، یہ آپ دیکھیں ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں یا اس کے حامی ہیں یا اس سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ایسی مخالفین کے دور میں قائم کیے گئے تھے، اس لیے ان کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت نرمی رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو قرضے معاف کرانے والے ہیں اصل اور پیشہ ور ڈاکو جو بینکوں کا لوٹتے ہیں اور یہ بینکوں کے عملے سے مل کے سب کچھ کرتے ہیں۔ اب فہرستوں میں جب یہ فہرستیں آئیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے الطاف صاحب کے خط کے جواب میں 73 سے لے کر اب تک کے تمام معاف کردہ قرضوں کی فہرست طلب کر لی ہے۔ جی، اب اکیلا شخص نہیں لے سکتا، یہ اس کے ساتھ بینک کے عملے کا ہونا، اسٹیٹ بینک کے عملے کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب معافی کا مرحلہ آتا ہے تو اسٹیٹ بینک سے بھی اپروول لینی ہوتی ہے۔ جی، تو اسٹیٹ بینک یہ سب کچھ کلیئر کیسے کرتا ہے اور بینکوں کا عملہ جعلی پردوں پر، یہ جعلی کاغذات پر قرضے کیسے جاری کر دیتا ہے، یہ سب کچھ اگر تحقیق شروع ہو تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ این آر او تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے قرضے معاف کرنے والوں کے نکلیں گے۔ صحیح۔ ناجی صاحب اب یہ فرمائیے کہ اب ایسا کرنے کے لیے اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہے، لوگوں کی توقعات سپریم کورٹ سے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے اب حکومت کو بھی احکامات جاری کر دیے ہیں، یہ این آر او کا جو فیصلہ ہوا ہے اس حوالے سے اب آپ یہ فرمائیے گا کہ کن ترجیحات کا تعین ہمیں کرنا ہوگا تاکہ نہ صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے بلکہ جیسا کہ آپ خود فرما رہے ہیں، آج آپ نے خود لکھا بھی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہو جنہوں نے اس طرح سے ملک کو لوٹا ہے، کن ترجیحات کا ہمیں تعین کرنا ہوگا؟ ترجیحات میں میرا رائے کے مطابق تو سب سے پہلے قرضوں کی وصولی کو رکھنا چاہیے، سارے معاف کردہ قرضوں کی چھانبین کی جائے، دیکھا جائے کہ کس طرح سے پلاننگ کے تحت قوم کا سرمایہ کھا لیا، عوام کا بینکوں میں عوام کا پیسہ ہوتا ہے، وہ کھا کے ہضم کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد بینک جو وہ مختلف طریقوں سے ان کو پورا کرتے رہتے ہیں، کرتے عوامی کی جیبوں سے ہیں وہ۔
جی بہت بہت شکریہ نذیر ناجی صاحب آپ کا۔ سینئر تجزیہ کار نذیر ناجی ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جنہوں نے پچھلے ادوار میں قرضے معاف کرائے، لوٹ مار کی، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب وہ باتیں سامنے آئیں گی تو شاید لوگ این آر او سے جو فائدہ لینے والے لوگ ہیں انہیں بھی بھول جائیں گے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی عوام اس بات کے منتظر ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہو سکے۔ متحدہ قومی موومنٹ کا اس ساری صورتحال پر کیا موقف ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی اور اہم رہنما حیدر عباس رضوی نے۔ بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین صاحب نے بھی صدر سے اس موجودہ صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ اس پوری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور ایم کیو ایم کا اس پہ موقف کیا ہے؟ شکریہ جاوید اقبال صاحب، بات بڑی واضح اور محکم ہے کہ این آر او کی صورتحال جو بھی رونما ہوئی اس میں ایم کیو ایم نے ظاہر ہے کہ جب این آر او کو سپورٹ کرنے سے پارلیمنٹ میں انکار کیا تھا تو اس کے بعد یہ ساری صورتحال بڑی ایویڈنٹ تھی اور بڑی کلیئر تھی کہ ظاہر ہے اسی قسم کا ایک فیصلہ متوقع تھا عدالتوں کے ساتھ، اور عدالت نے بھی بالکل ویسے ہی فیصلہ کیا اور ہم عدالتی فیصلے کا بالکل احترام کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس فیصلے کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک نئی جو بحث چل نکلی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کہیں کوئی ایسی صورتحال کریٹ نہ ہو اس ساری سچویشن میں کہ پاکستان کا موجودہ پولیٹیکل سسٹم اور پاکستان میں موجود نوزائیدہ جمہوریت کو کہیں نقصان پہنچے۔ تو ہماری خواہش یہی رہے گی کہ ظاہر ہے کہ عدالتی احتساب چلتے رہنا چاہیے، اور جن لوگوں نے بھی ملکی خزانے کو لوٹا ہے اور اپنے قرضے معاف کرائے اور اس طرح کی جو بھی صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے مکمل انصاف ہونا چاہیے، مگر یہ بھی خیال رکھا جانا چاہیے کہ ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ موجودہ پولیٹیکل سسٹم ہی کہیں خدا نخواستہ ڈیریل نہ ہو جائے اور نوزائیدہ جمہوریت کو نقصان پہنچنے کا کوئی خدشہ ہو۔ باقی یہ کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو ان کے اوپر مقدمات ہیں، جو ہمارے اوپر مقدمات ہیں، بہرحال ہم اور وہ عدالتوں کا سامنا کریں گے، مگر پولیٹیکلی ہم اپنے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ الائنڈ ہیں، انشاءاللہ اسٹینڈ بائی کریں گے ان کو۔ بہت بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب آپ کا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما حیدر عباس رضوی ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ این آر او سے متعلق متحدہ قومی موومنٹ کا جو موقف تھا وہ پہلے ہی سے بڑا واضح تھا۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کے خلاف ہی حکومت سے کہا تھا کہ اسے پارلیمنٹ میں پیش نہ کیا جائے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جو فیصلہ آیا ہے متحدہ قومی موومنٹ اس فیصلے کا احترام کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ موجودہ جو جمہوری نظام ہے وہ کسی صورت ڈیریل نہ ہو جائے، وہ ہر صورت میں جو موجودہ سیاسی نظام ہے وہ چلتا رہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ موجودہ اتحاد میں شامل ہیں اور وہ اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا خصوصی ایڈیشن، اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔